ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، اور ید بیضاء کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی۔ حضرت عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی۔ گویا ہر نبی کا کوئی عزت کوئی عظمت بچی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بچی۔ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحلیم الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام علماء ذی وقار، ثنا خان حضرات، منتظمین محفل، حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے، جس کے صدقے سے ہم سب آج کی اس عظیم الشان اور بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں نت کلاں سے میرا بہت پرانا اور دیرینہ رشتہ ہے، اور یہ محبت کا تعلق ہے، اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر۔ اور جیسے کہ حافظ صاحب نے خود کہا پھر خود ہی تصحیح فرمائی کہ الحمدللہ نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے۔ کہ نت کلاں کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے، مجھے یاد ہے سب کہ زمانہ طالب علمی سے جمعۃ مبارک کے لیے میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ وہ مسجد بھی یاد ہے اور یہ مسجد بھی یاد ہے، اور آپ مجھے لسی پلاتے تھے یہ بھی یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ یہاں کم و بیش ہر فرد مجھے جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان محبتوں کا اپنی بارگاہ سے ہمیں صلہ عطا فرمائے۔ تو چند کلمات عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اور یہ جو ہمارے بھائی محترم اویس صاحب ہیں، یہ ماشاءاللہ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، اور ہر بار یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں حاضری ہونی چاہیے، پروگرام ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی محبت کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اور اس مسجد کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں سے تقریریں سیکھی، تو لہٰذا یہاں جمعہ کے خطاب کر کر کے تقریریں سیکھی،
تو اب جو کچھ سیکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں. اور ویسے تو ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ کوئی موضوع ایسا نہیں ہوگا جو جس پر میں نے یہاں گفتگو نہ کی ہو، لیکن صاف ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مطالعہ میں کچھ نہ کچھ جو تبدیلی آتی ہے اور اپڈیٹ ہوتا ہے، تو چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آخر میں ایک خوبصورت پیغام بھی جو عمل کا، تقوی کا، اتحاد اور اتفاق کا، اس کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت والا. ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت. اب دو لفظوں پر توجہ رکھنی ہے، تمام جہانوں کے لیے، پھر سراپا رحمت. بس یہ ہماری گفتگو کا مرکز اور محور ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے. تو جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے، تو یہ اس بات کا متقاضی ہے، تقاضا ہے یہ کہ پھر تمام جہانوں سے پہلے ہونا چاہیے وجود رحمت مصطفیٰ. پھر جہان بعد میں شروع ہوں، رحمت مصطفیٰ پہلے ہو، ورنہ تو جو جہان حضور کے آنے سے پہلے گزر گئے وہ کیسے فیض یاب ہوئے رحمت مصطفیٰ سے. اس لیے دوستو اس بات کو ہم ان لفظوں کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک، ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش جسے میلاد کہتے ہیں، وہ مولد ہے، وہ تولد ہے، وہ ولادت ہے، وہ میلاد ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور کی اپنی ذات کی ابتدا ہو تو پھر میلاد سے پہلے جو جہان گزرے ان کے لیے مصطفیٰ کیسے رحمت ہوئے. اور اگر وصال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا ہو، جب آپ نے وصال فرمایا، جب آپ نے پردہ فرمایا، اگر وہ وصال انتہا ہو تو پھر وصال کے بعد والے جہانوں کے لیے مصطفیٰ کیسے رحمت ہوں گے. اب یہ جو سوال ہے یہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ سنو، مصطفیٰ کا میلاد مصطفیٰ کی ابتدا نہیں، اور مصطفیٰ کا وصال یہ مصطفیٰ کی انتہا نہیں. مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ میلاد سے پہلے بھی تھے مصطفیٰ، اور وصال کے بعد بھی تشریف فرما ہے محمد مصطفیٰ. ورنہ تو آپ عالمین کے لیے کیسے رحمت ہوئے. اور اس تصور کو یوں سمجھنا پڑے گا کہ ایک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری جسم اطہر، آپ کا جسد مبارک، آپ کا جسد خاکی. بے شک یہ جسد خاکی یہ تو تشریف فرما ہوا 12 ربیع الاول کی صبح، اور آقا علیہ السلام اپنی ماں سیدہ آمنہ کے بطن مبارک میں تشریف فرما ہوئے. یہ آقا علیہ السلام کی بشریت کی آمد ہے، یہ آپ کے جسد خاکی کی آمد ہے، یہ آپ کے جسم پاک کی آمد ہے، یہ آپ کے جسد ظاہری کی ولادت ہے، یہ آپ کا ظہور ظاہری ہے، یہ جسم مبارک کی تشریف آوری ہے. مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی کہیں تھے. کہاں تھے؟ آئیں اس کی بات کریں. اور پھر حضور نے وصال فرمایا تو وصال کے بعد بھی مصطفیٰ ہیں. اور اگر کسی کو آقا علیہ السلام کی یہ شان سمجھنا مشکل ہو رہی ہو تو وہ پھر اپنے آپ پر غور کرے.
کیا جو عام انسان ہے، عام انسان آپ اور میں، کیا ماں کے پیٹ سے زندگی کی ابتدا ہوئی اور قبر میں گئے تو انسان کی انتہا ہو گئی؟ تو خود قرآن کہتا ہے انسان کے بارے میں، فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا اے انسان، تیری زندگی کے 5 مراحل ہیں۔ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی تو کہیں تھا اور عالم ارواح میں تھا، پھر اب اس روح کو اللہ نے جسم کا لباس عطا فرمایا۔ یہ جسم کا لباس 9 ماہ اور کم و بیش ماں کے پیٹ میں بنتا رہا۔ یہ گوشت پوشت اور ہڈیوں کا لباس یہ ماں کے پیٹ میں بنتا رہا، پر اللہ نے اس جسم کے اندر روح مبارک پھونکی تو وہ روح کہاں تھی؟ وہ روح رہتی تھی عالم ارواح میں۔ تو انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر اس روح نے جسم کا لباس پہنا ماں کے پیٹ سے، پھر دنیا میں حاضر ہوا، پھر زندگی گزارتا، پھر چلا جاتا، پھر ختم نہیں ہوتا۔ پھر بھی قرآن نے کہا اے بندے تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے وجود عطا فرمایا، موت کو عدم سے تعبیر دیا، پھر حیات کو وجود سے تعبیر فرمایا۔ اے بندے تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے وجود عطا فرمایا، پھر تو عالم ارواح میں میرا راز بن کے رہتا تھا، پھر میں نے جسم کا لباس پہنا کر تجھے اس دنیا میں بھیجا، پھر اے بندے تو دنیا میں آ گیا، پھر تو نے زندگی گزاری، عالم ناسوت کی زندگی، عالم بشریت کی زندگی، عالم مادیت کی زندگی۔ پھر ایک لمحہ آئے گا، اس لمحے کو وصال کہتے ہیں، اس لمحے کو موت کہتے ہیں، اس لمحے کو انتقال کہتے ہیں۔ اس لمحے سے جب انسان پھر قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جا کر انسان ختم نہیں ہو جاتا، اس کی پھر سے ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی انسان کہیں تھا، اور قبر میں جانے کے بعد بھی انسان کہیں رہتا ہے۔ تو جب تیری اور میری زندگی کی ابتدا ولادت نہیں اور تیری اور میری زندگی کی انتہا وصال یا انتقال نہیں، تو پھر تیری اور میری بات کی یہ نوعیت ہے، تو پھر شان مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ کچھ نہ تھا اور وجود مصطفیٰ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو ہر شے سے اول تخلیق فرمایا، ہر سب شے سے پہلے تخلیق فرمایا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ موجودات تھے، نہ مخلوقات، نہ کوئی نوری تھا، نہ ناری، نہ حجر و شجر تھے، نہ نباتات و جمادات تھے، ارے کچھ بھی نہ تھا۔ ہر شے سے پہلے، فرشتوں سے پہلے، نور سے پہلے، بشر سے پہلے، جنات سے پہلے، زمین اور آسمان سے پہلے، نوری اور ناری سے پہلے، ہر شے سے پہلے رب نے تیرے اور میرے نبی کے نور مبارک کو پیدا فرمایا۔ پھر اس نور کو جہاں رب نے چاہا رکھا، پھر وہ نور مبارک رب کے نور کے پردوں میں رہا۔ اور کیوں رہا؟ اللہ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو بنایا ہے آپ کو، لیکن بھیجنا سب سے پہلے آپ کو نہیں۔ بنایا سب سے پہلے آپ کو ہے، بھیجنا آپ کو سب سے آخر میں ہے۔ اس لیے بنایا سب سے پہلے یہ تقاضا محبت تھا، بھیجا سب سے آخر میں یہ تقاضا عظمت ہے۔ جب تو سب سے بلند ہے تو بھیجوں گا آخر میں، پر بنایا سب سے پہلے۔ تو جیسے آپ جلسہ کرتے پھر کوئی مہمان خصوصی ہوتا تو وہ آپ کے گھر پہنچ بھی جائے، آپ اسے کہتے ہیں کہ ابھی آپ یہاں بیٹھیں، ابھی ذرا ماحول بن جائے، ابھی ذرا مجمع لگ جائے، کوئی ماحول سازگار ہو جائے، پھر آپ کو بلائیں گے، پھر آپ آ جانا۔ تو بلا تشبیہ اور بلا مثال اللہ نے فرمایا حبیب سب سے پہلے بنایا تو تیرا نور مبارک، سب سے پہلے بنایا آپ کے وجود مسعود کو،
آپ کے نور مبارک کو، لیکن آپ کو بنایا تو ہے کیونکہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ سب سے پہلے ہے آپ، سب سے پہلے بنایا ہے آپ کو، سب سے اول ہے آپ۔ پر اے حبیب سب سے اول بھیجنا نہیں آپ کو، آپ یہاں بیٹھے میرے نور کے پردوں میں، آپ یہاں تشریف رکھیں۔ ابھی میں کائنات بناتا ہوں، ابھی زمین بناتا ہوں، آسمان بناتا ہوں، سورج اور چاند بناتا ہوں، پھر آدم کا پیکر بشری بناتا ہوں، پھر اسے زمین پر بھیجوں گا، پھر نسل بنی آدم پیدا ہوگی، پھر آدم جائیں گے، کچھ کام وہ کر کے آئیں گے، پھر نوح کو بھیجوں گا، پھر کچھ کام وہ کر کے آئیں گے، پھر ابراہیم جائیں گے، پھر موسیٰ و عیسیٰ، پھر یحییٰ و زکریا، پھر داؤد و سلیمان۔ اے حبیب سارے اپنے اپنے حصے کا کام کر آئے، دنیا سمجھ جائے، محفل سج جائے، ذہن تیرے سیانے شان ہو جائے۔ جب تیرے کائنات تیرے قابل ہو جائے گی، پھر آپ پردہ اتار کے آمنہ کی گود میں آنا تو تیری بے شک وقت ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گنبد خضرا کا فیضان، منہاج القرآن، منہاج القرآن۔ بنایا ہے سب سے اول آپ کو، بھیجوں گا سب سے آخر آپ کو۔ انبیاء کا آخر تو ولادت میں اول، تخلیق میں اول، شان میں اول، مقام میں اول، عظمتوں میں اول، ہر شان سے اول، لیکن بعثت میں آخر، نبوت ملنے میں سب سے اول، پر نبوت کے اعلان میں سب سے آخر۔ اور سب سے آخر کیوں؟ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی نے ختم نبوت کا ایک عشقی نکتہ بیان کیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ورنہ تو ختم نبوت کے اعتقادی نکتے بھی ہیں، تفسیری بھی ہیں اور بھی ہیں، کہ نبوت نبی کسے کہتے ہیں؟ جس سے اللہ کلام کرے، سبحان اللہ۔ اللہ جس کی طرف وحی بھیجے اسے نبی وہی ہوتا ہے جس کی طرف اللہ کی وحی آئے، اور اللہ کی وحی ہے اللہ کا کلام۔ گویا اللہ جس سے کلام کرے وہ نبی ہو جاتا، اللہ جس سے کلام فرمائے وحی کی صورت میں وہ نبی ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کو بھیجا اس سے کلام کیا، نوح کو بھیجا اس سے کلام کیا، شیس کو بھیجا ان سے کلام کیا، پھر ابراہیم کو بھیجا ان سے کلام ہوا۔ اور وہی کہتے ہیں راز و نیاز کا کلام، راز و نیاز کی باتیں تو حبیب ان سے ہوئی۔ پھر جتنے انبیاء بھیجے سب سے ہوئی۔ تو اے حبیب سب کو میں نے بھیجا، سب پر وحی بھیجی، سب سے کلام فرمایا، سب سے راز و نیاز کی باتیں کی، اور سب سے آخر میں بھیجوں گا آپ کو، کیونکہ تجھ سے کلام کرنے کے بعد پھر کسی اور سے کلام کروں یہ میری محبت کو گوارا نہیں۔ تجھ سے کلام کر لینے کے بعد پھر کسی اور سے کلام کروں یہ میری محبت کو گوارا نہیں ہے۔ تو فرمایا حبیب بس نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہے، تیرے بعد نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ آنے والا ہے، نہ آ سکے گا، نہ آنے کے قابل ہے۔ آپ آخر ہیں، تخلیق میں اول آپ ہیں، بعثت میں آخر آپ ہیں، اور اول و آخر کی شان اس لیے عطا فرمائی کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو جب سے عالمین بنے تب سے ہے رحمت مصطفیٰ کا سائبان، اور جب تک عالمین جاری و ساری رہیں گے تب تک رہے گا رحمت مصطفیٰ کا سائبان۔ اور احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تیرے پیکر، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ تو وہ چونکہ شاعر اور شعراء وہ ضرورت شعری کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہیں کہ لفظ کیسے سیٹ ہوگا اور کیسے نہیں، لیکن اگر یہی بات کوئی اعلیٰ حضرت فرمائے یا کوئی صاحب علم فرمائے تو پھر وہ جہاں بھر پہ نہ کہتا، پھر وہ کہتے کہ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں سب جہانوں پہ ہے سایہ تیرا، کیونکہ کوئی جہان بھی مصطفیٰ کے سائے سے باہر نہیں۔ صرف ایک جہان کی بات نہیں، یہ ایک جہان تو ہو گیا عالم دنیا۔ عالم دنیا پر رحمت مصطفیٰ کا سایہ ہے، مگر اس عالم دنیا سے پہلے عالم ارواح تھا،
سائے کے نیچے ہے. پھر یہ عالم خلق ہے تو اس کے علاوہ عالم امر ہے، تو عالم امر بھی رحمت مصطفیٰ کے نیچے، عالم خلق بھی رحمت مصطفیٰ کے نیچے، عالم دنیا بھی رحمت مصطفیٰ کے سائے تلے، عالم برزخ بھی رحمت مصطفیٰ کے سائے تلے، عالم آخرت بھی رحمت مصطفیٰ کے سائے تلے. ارے جب سے عالم ہے رحمت مصطفیٰ کی چادر تنی ہے، رحمت مصطفیٰ کے اندر ہے سب. عالمین کا کوئی ذرہ رحمت مصطفیٰ سے باہر نہیں. اور اللہ نے عالمین کا مطلب پہلے سمجھایا اور رحمت للعالمین کا مطلب بعد میں سمجھایا. پہلی آیت اللہ نے رکھی الحمدللہ رب العالمین، پھر کہیں جا کر فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ نے فرمایا عالمین کا معنی پہلے سمجھ لو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی رحمت للعالمین کی. تو اللہ رب ہے عالمین کا، عالمین کا وہاں معنی سمجھ لو تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا رب. تو تمام جہانوں کا اگر معنی سمجھ میں نہ آئے تو یہی جاننا کافی ہوگا کہ کوئی شے رب کی ربوبیت سے باہر نہیں. وہ کس کس کا رب ہے؟ تمام جہانوں کا رب. تمام جہان کیا ہیں؟ تمام مخلوقات، تمام موجودات. تو گویا یا تو خالق ہے یا مخلوق ہے، یا پیدا کرنے والا یا پیدا ہونے والی اشیاء. تو پیدا کرنے والا ہے خدا اور پیدا ہونے والی وہ مخلوقات ہیں، وہ موجودات ہیں. تو اللہ نے فرمایا سنو، میں جس جس کا رب ہوں وہ عالمین ہیں، میں جس جس کو پالنے والا ہوں وہ عالمین ہیں، میری ربوبیت کا سائبان جس کے اوپر ہے وہ عالمین ہیں. تو سنو، جو جو میری ربوبیت کے اندر ہے وہ رحمت مصطفیٰ کے اندر ہے. میں رب العالمین ہوں، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں بنایا، پر رحمت مصطفیٰ کو میں نے بنایا. عالمین بھی میں نے بنائے، بس عالمین بھی میرے ہیں، مصطفیٰ بھی میرے ہیں. اور عالمین وہی ہیں جو رحمت مصطفیٰ کے سائے کے نیچے. تو اللہ نے عالمین کا معنی سب سے پہلی آیت میں سمجھا دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہتا رہے کہ مصطفیٰ صرف عربوں کے لیے آئے، صرف 63 سال کے لیے تشریف فرما ہوئے. تو اگر کوئی کہے حضور کی ولادت ابتدا ہوئی اور حضور کا وصال انتہا ہوا، جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. ارے یہ تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک، یہ تمہارا عقیدہ بھی مٹی میں مل جائے گا، تم بھی مٹی میں مل گئے. مصطفیٰ کی شان تو اعلیٰ حضرت عظیم برکت امام احمد رضا خان نے یوں بیان کر دی کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو جن کا نبی مر کر مٹی میں مل گیا ہو وہ پھر جائیں کسی اور کو پکڑ لائیں. ہمارے نبی تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ ہیں، اور امت کی نگرانی بھی فرما رہے ہیں، مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں. وہاں سے فیض بھی جاری ہے، کرم بھی جاری ہے، نظر عنایت بھی جاری ہے. بس تیرا اور میرا دروازہ بند ہو سکتا ہے پر رحمت للعالمین کا دروازہ بند نہیں. تو اس لیے اللہ نے عالمین کا معنی پہلے سمجھایا، پھر رحمت للعالمین کو بھیجا، پھر اس کا معنی سمجھا دیا. تو مصطفیٰ کو بنایا عالمین کی رحمت. اب عالمین کی رحمت صرف اتنا نہیں کہا عالمین کی رحمت، فرمایا عالمین کے لیے رحمت. عالمین کی رحمت اور عالمین کے لیے رحمت، اس میں فرق ہے معنی. اگر ہوتا عالمین کی رحمت تو اس کا مطلب ہے عالمین کی رحمت کا ٹائٹل ملا ہے مصطفیٰ کو. لیکن اللہ نے یہاں پر فرمایا، جیسے اپنے آپ کو کہا رب العالمین، عالمین کا رب. یہ نہیں فرمایا عالمین کے لیے رب، اپنے آپ کو فرمایا عالمین کا رب، مصطفیٰ کو فرمایا عالمین کے لیے رحمت. اب یہ کے لیے کیا ہے؟ یہ عربی میں اس کی جگہ آیا ہے لام. اس لام کی علماء نے کہا دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو انتفاع کا ہے یا حاجت کا ہے، جس کا مفہوم یہ بنے گا کہ عالمین نے نفع اٹھایا رحمت مصطفیٰ سے،
मुस्तफा की रहमत है आलमीन के लिए, तो आलमीन के लिए है, तो आलमीन ने नफा उठाया, आलमीन ने फायदा उठाया, आलमीन मुस्तफीद हुआ, आलमीन मुस्तफीज हुआ। और दूसरा माना है हाजत। अगर ये लाम हाजत का है तो माना ये है कि आलमीन मोहताज हैं रहमत मुस्तफा के, आलमीन हाजतमंद है रहमत मुस्तफा के, आलमीन जरूरतमंद है रहमत मुस्तफा के। और दोनों सूरतों में माना ये बनता है, उसका असर ये जाहिर होता है कि आलमीन का कोई जर्रा ऐसा नहीं हो सकता जो रहमत मुस्तफा का मोहताज ना हो और जिसने रहमत मुस्तफा से फायदा ना उठाया हो। तो जब आलमीन का कोई जर्रा ऐसा नहीं हो सकता जिसने रहमत मुस्तफा से नफा ना हासिल किया हो, तो हुजूर गजाली ज़मा किबला अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया कि ये जो अल्लाह ने मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब दिया, कम से कम अहले सुन्नत के अकायद में से 6 अकीदे इससे साबित होते हैं। कम से कम आलमीन के लिए रहमत, पहला मतलब ये हासिल होता है कि आलमीन पर अव्वलियत है मुस्तफा को, कि आप अव्वलुल आलमीन हैं, आप अव्वलुल खल्क हैं, अव्वलुल मौजूदात हैं, आपको अव्वलियत हासिल है। फिर दूसरा माना ये ना हासिल होता है कि जब तक आलमीन जारी और सारी हैं तब तक जारी है रहमत मुस्तफा। आलमीन का वजूद है तो रहमत मुस्तफा का भी वजूद है, हाजतमंद मौजूद हैं तो वो हाजत भी मौजूद है, नफा उठाने वाले मौजूद हैं तो जिससे नफा उठाना है वो वजूद रहमत मुस्तफा भी मौजूद है। तो गोया आलमीन के इख्तिताम तक कायम है वजूद रहमत मुस्तफा। फिर फरमाया तीसरा ये पता चलता है कि अल्लाह ने आलमीन के लिए रहमत बनाया तो फिर आलमीन का इल्म दिया रहमत मुस्तफा को, आलमीन का इल्म दिया वजूद मुस्तफा को। अगर मुस्तफा आलमीन के बारे में बाखबर ना हो कि आलमीन में से कौन कौन मेरी रहमत का मोहताज है, कौन कौन मेरी रहमत का जरूरतमंद है, अगर ये इल्म ना हो मुस्तफा को तो फिर रहमतुल लिल आलमीन का माना नहीं बनता। तो पता चला अव्वलुल आलमीन भी मुस्तफा हैं, आखिरुल आलमीन भी मुस्तफा हैं और फिर इल्मुल आलमीन भी मुस्तफा को हासिल है। फिर तीसरा फरमाया इल्म तो हो पूरे आलमीन का, इख्तियार ना हो, पहुंचा ना सके रहमत, जिसको रहमत चाहिए उसको पहुंचा ना सके, तो फिर क्या फायदा। आपके पास कोई चीज है, घर में रखी है, जरूरतमंद तक पहुंची नहीं, जरूरतमंद को क्या फायदा, घर में रखे, लेकिन पता चला मुफीद तब है जब जरूरतमंद तक पहुंचे। मफाद भी यही है, मतलब भी यही है, मकसद भी यही है। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब आलमीन है जरूरतमंद तेरी रहमत के, तो बारी ताला क्या सिर्फ रोज़े अनवर में ही रखेगा या पहुंचाएगा भी। उसने कहा फिक्र न करो, तशरीफ फरमा तो रोज़े अनवर में होंगे पर फैज हर जगह पहुंचेगा। तो कईयों को ये नहीं समझ आती, भाई सूरज अपने मुकाम पे खड़ा है, उसकी रोशनी तेरे और मेरे घर में पहुंच जाती है, उसकी तपिश तेरे और मेरे घर तक पहुंचती है, उसकी रोशनी और हरारत तेरे और मेरे घर तक पहुंचती है। तो क्या सूरज की रोशनी और उसकी तपिश और हरारत ये तो हर जगह पहुंच रही है, चाहे सूरज एक जगह पर है, अपने मदार में है, अपनी जगह पर है, अपने मदार में है, तो वो कारीगरों का कारीगर है। उसका कमाल ये है उसने सूरज बनाया, वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर के फासले तक अपनी रोशनी भी पहुंचाए, हरारत भी पहुंचाए। तो जो सूरज मुस्तफा का गुलाम हो, आपकी उंगली के एक इशारे पर पलट आए, तो रहमत मुस्तफा का आलम क्या होगा। तो सूरज की रोशनी को साइंस भी मानती है, अक्ल भी मानती है, आंख देख रही है, इसलिए मानते हो। तो रहमत मुस्तफा को क्यों नहीं मानते। तो अल्लाह सूरज बनाकर करोड़ों अरबों खरबों मील के फासले पर, बल्कि रोशनी के किलोमीटर्स में मापना पड़ेगा उसकी दूरी को, तो उसकी रोशनी भी पहुंचती है, हरारत भी पहुंचती है। और मुस्तफा अगर मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा हूं तो क्या हुजूर की रहमत नहीं पहुंचती है हर जगह? क्या हुजूर की रहमत हर घर में नहीं पहुंच रही, हर मोमिन के सीने में पहुंच रही है, हर एक के दिल में पहुंच रही है?
अहले ईमान को आंखों की ठंडक मिल रही है, आशिकों को आंखों की ठंडक मिलती है रहमत मुस्तफा से, तो रहमत मुस्तफा भी हर सिंध पहुंच रही है। फिर कोई कहे जो नजर नहीं आ रही, तो नजर नहीं आ रही तो रोशनी भी नजर नहीं आती। रोशनी में चीजें नजर आती हैं, रोशनी नहीं नजर आती। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, रोशनी जिस पर पड़े क्या बात, वो तो नजर आती है, वाह वाह, रोशनी नहीं नजर आती। क्या बात, रोशनी जिस पर पड़े वो नजर आती है। हाँ, तो ऐसे हुजूर की रहमत भी जिस जिस पर पड़े वो नजर आता है कि नहीं आता? किसी की शक्ल से दिखाई देती है रहमत मुस्तफा, किसी की गुफ्तार से दिखाई देती है रहमत मुस्तफा, किसी की नाक से दिखाई देती है रहमत मुस्तफा, किसी के कलाम से दिखाई देती है रहमत मुस्तफा, किसी तकलीफ वाले की तकलीफ दूर हो गई, दिखाई दे रही है रहमत मुस्तफा। रहमत मुस्तफा सारे आलमीन पर पड़ रही है और दिखाई भी दे रही है, पर देखने के लिए जो आंख चाहिए वो आंख तो ले आ, वो आंख ईमान वाली होगी, मोहब्बत वाली होगी, अदब वाली होगी, वरना दीदाए गोर को क्या आए नजर क्या देखे। आंख वाला तेरे चौपर का तमाशा देखे, दीदाए गोर को क्या आए नजर क्या देखे। रहमत मुस्तफा का साहिबान है, सारी खाल के ऊपर है। इसलिए दोस्तान मोहतरम, 6 अकीदे कि आलमीन रहमतुल लिल आलमीन से पता चला कि आप अव्वल आलमीन हैं, आप आखिर आलमीन हैं, आपको इल्म है आलमीन का, आपको इख्तियार है आलमीन का, आपको हयात है आलमीन की, आपको वजूद है आलमीन का, तो मुख्तार कुल भी हैं। और इख्तियार अगर ना हो तो उसके बगैर किसी शय का फायदा नहीं होता। तो अल्लाह ने हुजूर को भेजा तो खाली ऐसे रहमत नहीं बनाया, इख्तियार भी देकर भेजा। अच्छा, एक ऐसे महान बात फौरन वाक़या आ गया। कुफार मक्का ने 13 साल जुल्म सितम किए मेरे मुस्तफा पर, सहाबाए किराम पर। क्या क्या ना हुआ हजरत बिलाल के साथ, हजरत अम्मार के साथ, उनके वालिद यासिर के साथ, सुमैया के साथ, दी हजरत सुहेब रूमी के साथ, सलमान फारसी के साथ। क्या क्या ना हुआ सहाबाए किराम के साथ जुल्म सितम। खुद आका अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या ना हुआ। आका अलैहिस्सलाम भी कितने मराहिल से गुजरे, ताइफ में भी कितने मराहिल से गुजरे, मगर जब आका अलैहिस्सलाम बिला आखिर हिजरत फरमाई, अल्लाह के हुक्म से हिजरत फरमाई, यानी ये नौबत तो आई कि घर बार छोड़ना पड़ा। फिर आप मदीना तशरीफ ले गए, और जब हुजूर मदीना गए तो मक्का वालों से रब भी रूठ गया, रब की रहमत भी रूठ गई। वो जो बारिश बरसती थी बारिश भी रूठ गई, वो जो बादल आते थे बादल भी रूठ गए। तो मेरी आका तशरीफ फरमा हो गए मदीना में। अब मक्का में बारिश नहीं हो रही, बादल नहीं आ रहे, बारिश नहीं तो पानी नहीं, पानी नहीं तो जलागाहों में जितना जमा कर रखा था खत्म हो गया, चश्मों में जो जमा कर रखा था खत्म हो गया। अब न अपने पीने के लिए है, न जानवरों को पिलाने के लिए है, न सब्जा उगाने के लिए है, तो पानी नहीं। सबने सर जोड़ के सोचा, भाई बड़ा अरसा हुआ पानी नहीं है, बादल नहीं, बारिश नहीं। किसी ने कहा जिसके दिल में अल्लाह ने बात डाली कि तुम अपने किरदार से तो पूछो, तुम इस काबिल हो कि वो रब तुम्हें बारिश भेजे, इस काबिल रहे हो? फिर क्या हुआ? तुमने रब के महबूब को यहां से निकलने पर मजबूर किया, मुस्तफा को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर किया। क्या क्या जुल्म सितम ना किए। फिर उनके दिल में बात बैठ गई, उन्होंने कहा हाँ अब मामला तो उनकी वजह से हुआ है, अब हल भी वही होगा। कलमा नहीं पढ़ा पर जानते सब थे, जानते सब थे, जैसे अहले किताब जानते थे। अल्लाह ने फरमाया हबीब अहले किताब आपको ऐसे जानते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को जानता है। बच्चे पर भी हाथ पड़ जाए अंधेरे में पता चल जाता है ये मेरा है या किसी का है, ना भी दिखाई दे तो पता चलता है बच्चे का। तो अल्लाह ने मिसाल देकर समझाया, फरमाया हबीब ये तुझे अच्छी तरह जानते हैं कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आप ही सैयदुल अंबिया हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, ये सारे जानते हैं, पर मानेंगे नहीं, ये नसीब की बात है। तो आज के दौर में भी पढ़ता तो हर कोई है पर मानता कोई कोई है। पढ़ता तो हर कोई, हजरत दर्स निज़ामी में, तफसीर में, हदीस में जो कुछ हम पढ़ते हैं वही वो भी पढ़ते हैं।
تو پڑھتا تو ہر کوئی ہے پر مانتا، پڑھنا تو شاید ہر ایک کو نصیب ہو جائے پر ماننا سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ ماننا اسی کو نصیب ہوتا ہے جس نے دل کو دل بھر کا غلام بنا دیا۔ ماننا اس کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ جانتے تو تھے اور انہوں نے کہا بھی اب بارش اگر چاہیے مصطفیٰ کے قدموں میں جانا پڑے گا، وہاں جا کر جھکنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا پھر کس منہ سے جائیں؟ انہیں کیا خبر کہ مصطفیٰ تمہارے منہ کو نہیں دیکھیں گے، وہ تو اپنی رحمت کے صدقے سے تمہارے لیے دعائیں ہاتھ اٹھا دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا چلو کسی کو نمائندہ بناؤ، نمائندہ بنا کے بھیجا۔ وہ وہاں گئے، مکہ گئے، پھر پہلے دستور کے مطابق کسی کی پناہ لی، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر عرض کی، عرض یہ نہیں کی یا رسول اللہ، یہ نہیں کہا اے محمد۔ رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، کیونکہ رسول مانتے نہیں، نبی بھی مانتے نہیں۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں مکہ میں یہ حال ہے، بارش برسنا بند ہو گئی، جانوروں کے لیے پانی نہیں رہا، انسانوں کے لیے بھی پانی نہیں رہا۔ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، وہ ہمیں بارش عطا فرمائے، بادل عطا فرمائے۔ قربان جائیں رحمت مصطفیٰ پر، رحمت للعالمین پر، شان مصطفیٰ پر، کریمی مصطفیٰ پر۔ میرے آقا کیسے کریم تھے، کیسے روادار تھے، کیسے اخلاق والے تھے، کیسے خوش اخلاق تھے۔ نہ تانا دیا مصطفیٰ نے، نہ انتظار کروایا مصطفیٰ نے، نہ ماتھے پر بال آیا مصطفیٰ کے۔ اور ایسا کشادہ ظرف، ایسا وسیع القلب، ایسا رحمت للعالمین وجود محمدی نہ پہلے کائنات نے دیکھا، نہ اب دیکھا، نہ پھر کوئی دیکھ سکے گا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، ابھی اس کا سوال پورا نہیں ہوا، ابھی التجا ختم نہیں ہوئی۔ میرے مصطفیٰ پہلے جانتے تھے آیا کیوں ہے، بس اس کے بیٹھنے کی دیر تھی، ہاتھ اٹھا دیے، باری تعالیٰ انہیں نہ دے، تجھے رحمت مصطفیٰ کا صدقہ ان کو بارش عطا فرما۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گنبد خضرا کا فیضان، منہاج القرآن، منہاج القرآن۔ وہ نبی جو اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت، غلاموں کے لیے بھی رحمت اور دشمنوں کے لیے بھی رحمت، صرف انسانوں کے لیے نہیں، حیوانوں کے لیے بھی رحمت، حشرات کے لیے بھی رحمت، حتیٰ کہ نباتات کے لیے بھی رحمت۔ میری آقا نے جنگ کے موقع پر احکامات دیے، فرمایا درخت نہیں کاٹنے، کیونکہ میں صرف تمہارا نبی نہیں، نباتات کا نبی بھی میں ہوں، جمادات کا نبی بھی میں ہوں۔ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں، کمزوروں، عورتوں اور بچوں کے بارے میں احکامات دیے، ان پر ہتھیار نہیں اٹھانا، عورتوں پر ہتھیار نہیں اٹھانا، بوڑھوں پر ہتھیار نہیں اٹھانا، بچوں پر ہتھیار نہیں اٹھانا، اور فرمایا جو تلوار پھینک دے اس پر بھی ہتھیار نہیں اٹھانا۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ان سے قتل ہو گیا ایک شخص کا، اس کو جب قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، صحابی نے پھر بھی قتل کر دیا۔ جابر سے یہ تو ڈر کے مارے پڑھ رہا ہے، یہ تلوار سے بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو قتل کر دیا۔ تو کچھ صحابہ نے جیب میں گوئیاں کر دی، بھئی کلمہ پڑھنے والے کو کیوں قتل کیا ہے؟ معاملہ میری آقا کی بارگاہ میں آ گئے، آقا اسلام نے صحابی کو بلا کے پوچھا، فرمایا تو نے اس پر تلوار اٹھائی؟ جی یا رسول اللہ، وہ حربی تھا، وہ ہمارے خلاف لڑ رہا تھا، ہم ان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر آگے بتاؤ۔ عرض کیا آقا پہلے تو لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، لیکن جب وہ بالکل پوری طرح میری گرفت میں آ گیا، میرے وہاں کے نیچے آ گیا، اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا تاکہ جان بچا لے، میں نے پھر اسے مار دیا۔ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا۔ میرے آقا نے فرمایا اس صحابی سے، فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ یہ خوف سے پڑھ رہا ہے یا اب واقعی اس کو اللہ یاد آ گیا؟ فرمایا تم نے کیا اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو جب دل چیر کے نہیں دیکھا تو کلمہ پڑھنے والے کے کلمہ کا اعتبار ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہر ایک پر بدگمانی، اس بدگمانی کی وجہ سے پھر اپنے نظریے، پھر اپنی باتیں، اور مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟
اور میں مومن کی زبان پر اعتبار کرنا سیکھو. اگر دل میں جھوٹ ہوگا تو دل کا حساب اللہ کے پاس ہے. تمہارے پاس دل کا حساب نہیں ہے, تمہارے پاس اس کا حساب ہے زبان سے کیا کہا ہے, عمل سے کیا کیا. تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے بھی رحمت, اپنوں کے لیے بھی رحمت, غیروں کے لیے بھی رحمت, دشمنوں کے لیے بھی رحمت, بوڑھوں اور کمزوروں کے لیے بھی رحمت, ہر ایک کے لیے رحمت, نباتات و جمادات کے لیے رحمت, حیوانات کے لیے رحمت, تمام عالمین کے لیے رحمت. اور تمام عالمین نے نفع اٹھایا رحمت مصطفیٰ سے, اور تمام عالمین حاجت مند ہے رحمت مصطفیٰ کے. گویا ہر کوئی شاعر بن کے کھڑا ہے رحمت مصطفیٰ پر, اور ایک دریا ہے جو رواں دواں ہے, سمندر ہے جو طغیانی پر ہے, وہ رحمت مصطفیٰ ہے. ہر کوئی اس سے فیض یاب ہوگا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, مٹی پر سے گزرے, ایسے رک گئے. پھر ادھر دیکھا درخت ہے, اس سے آقا علیہ السلام نے شاخ اور ٹہنی توڑی اور پھر مٹی کے اوپر رکھ دی. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا عمل مبارک کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مٹی کے نیچے ہیں 2 قبریں. مٹی کے نیچے ان کو تو مٹی نظر آئی, پر حضور کو کیا نظر آیا؟ ہر دیکھنے والے کو تو مٹی نظر آئی, زمین. حضور کو کیا نظر آیا؟ تو پتہ چلا نگاہ مصطفیٰ کی شان یہ ہے, وہ دیوار کے آر پار دیکھتی ہے. مٹی کے نیچے چھپی ہوئی شے کیسے چھپے, وہ تحت سراسی عرش الا کر دیکھتی ہے. عالمین تک رسائی ہے مصطفیٰ کی, عالمین سے ربط ہے مصطفیٰ کا, عالمین رحمت مصطفیٰ کے محتاج ہیں, عالمین پر سائبان ہے رحمت مصطفیٰ کا. تو عالمین تک رسائی بھی ہے, ربط بھی ہے مصطفیٰ کا. تو عالمین کے اندر ہے سب, تو تک عالمین کیا چھپے ان سے جو خود خالق کو دیکھے. خلق کیا چھپے اس سے, خالق کو جو دیکھے. خلق تو بات کی چیز ہے, خلق کیسے چھپے مصطفیٰ سے. تو مٹی کے نیچے فرمایا یہاں ہے 2 قبریں. پھر یہاں علم مصطفیٰ رکا نہیں, صرف اتنا نہیں بتایا کہ 2 قبریں ہیں. میرے آقا کے علم کی شان کیا ہے؟ فرمایا یہ 2 قبریں, اس کے نیچے ہیں 2 مردے. ان 2 مردوں کو ہو رہا ہے عذاب. وہ عذاب کانوں سے سنائی نہیں دے رہا تھا, پر نگاہ مصطفیٰ اسے دیکھ رہی تھی, اور علم مصطفیٰ اسے جان رہا تھا. اور کیا جان کر گزر گئے, رک گئے. کیوں؟ ان کے لیے بھی رحمت ہے مصطفیٰ, عالمین کے لیے رحمت ہے مصطفیٰ. تو کسی کو عذاب میں دیکھیں اور گزر جائیں, یہ تو شان مصطفیٰ نہیں. کسی کو تکلیف میں دیکھیں اور گزر جائیں, یہ تو شان مصطفیٰ نہیں. میری آقا رک گئے. پھر آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا, پھر ان کی عذاب کی وجہ بتائی. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ درخت ہے, یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, اور جب تک یہ سرسبز و شاداب ہے اس میں اس کی حیات ہے, خوش ہو جاتا ہے تو اس کی موت ہے. اور جب تک یہ باحیات ہے یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے. وہ ذکر بھی کسی کو سنائی نہیں دیا, وہ بھی مصطفیٰ نے سنا. کانے لال یاقوت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لال کرامت پہ لاکھوں سلام. تو آقا علیہ السلام نے اس درخت کی تسبیح سنی, پھر اسے توڑ کے رکھ دیا. فرمایا جب تک یہ تسبیح کرتا رہے گا ان کا عذاب نہ جائے. اب بڑی لطیف بات ہے جو نقطہ اخذ کرنے لگا. حضور تو تھے عالم دنیا میں. کون سے عالم میں تھے؟ جہان میں, اسی جہان میں تھے. اور مردے کون سے جہان میں تھے؟ اگلے جہان. چلو اور ٹرمینالوجی نہیں آتی, برزخ نہیں آتا, تو اگلا جہان تو سب کو آتا ہے نا بھئی, یہ جہان کی اگلا جہان. تو حضور تھے اس جہان میں, مردے تھے اگلے جہان میں. یہ جہان اور وہ جہان اور
اس جہان کے تقاضے اور اس جہان کے تقاضے اور اس جہان کی ضرورتیں اور اس جہان کی ضرورتیں اور اس جہان میں رہنے والے اور اس جہان میں رہنے والے اور مصطفیٰ ہیں اس جہان میں، مردے ہیں اگلے جہان میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ درخت کو توڑ کر شاخ کو رکھ دیا، مداوا کر دیا، رحمت کا اظہار کر دیا، رحمت کو پہنچا دیا۔ رحمت مصطفیٰ نے جان بھی لیا، کون ضرورت مند ہے میری رحمت کا؟ رحمت مصطفیٰ نے مداوا بھی کر دیا۔ اس کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ ارے خود مصطفیٰ عالم دنیا میں ہیں، اس جہان میں ہیں، اور اس جہان والوں سے رابطہ بھی ہے، نگاہ بھی ہے، رحمت پہنچا بھی رہے ہیں۔ تو جو اس جہان میں رہ کر اس جہان والوں سے ربط رکھ سکتا ہے، تو وہ اگر امر ربی ہو اور خود اگلے جہان تشریف فرما ہو جائیں تو کیا اس جہان سے رابطہ کٹ گیا مصطفیٰ کا؟ ارے جو اس جہان میں رہ کر اس جہان کی نگرانی فرما رہے ہیں، خبر گیری فرما رہے ہیں، وہ خود اس جہان میں چلے جائیں تو وہاں سے اس جہان کی بھی خبر گیری فرما رہے ہیں۔ جو نبی یہاں رہ کر وہاں والوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کر یہاں والوں کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا اور سراپا رحمت بنایا، اور رحمت اپنے اور برائے سب کے لیے مصطفیٰ کی رحمت ہے برابر۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا کہ جب وہ حاتم تائی کی بیٹی، اور کسی نے کہا کہ اس کی بیٹی 2-3 پشتوں بعد کوئی، چلو جو بھی آیا تو کلمہ نہیں پڑھا کافر، پر وہ آئی کسی حاجت کے لیے اور تعارف کرایا کہ حاتم تائی کی بیٹی۔ تو آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ یا ایھا المزمل، جس کملی کی رب قسمیں اٹھائے، مصطفیٰ نے وہ چادر بچھا دی۔ فرمایا میں اس کے کفر کو نہیں دیکھتا، اس کا باپ سخی تھا، بس اس سخی کے احترام میں فرمایا اس کے لیے چادر بچھا رہا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کے لیے وہ چادر بچھائی۔ ایسے ہی آقا علیہ السلام کی رضائی بہن شیما، وہ ایک جنگ کے اندر ان کا قبیلہ قیدی بنا تو قیدی آ گئے، آقا علیہ السلام نے صحابہ اور مجاہدین میں بانٹ دیے، وہ آ گئی حضور کی بارگاہ میں، رشتہ تھا، اکٹھے دودھ پیا تھا۔ آقا علیہ السلام کی شان رحمت تو دیکھیے، شان کریمی تو دیکھیے، حالانکہ جنگ کے ضابطے کیا ہیں، اصول کیا ہیں، اس کے ضابطے کیا ہیں، جہاد کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، مگر رحمت مصطفیٰ کا تقاضا کہیں ختم نہیں ہوا۔ رحمت مصطفیٰ کا تقاضا، جہاد ہو تو رحمت جاری ہے، جنگ ہو تو رحمت جاری ہے، گھر میں ہے تو رحمت جاری ہے، مسجد میں ہے تو رحمت جاری ہے، ہر حال میں رحمت جاری ہے۔ وہ آئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، پھر کچھ ماضی کی باتیں یاد آئیں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قبیلے کے اتنے لوگ آپ کے پاس قیدی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے سارے صحابہ کو بلا کر فرمایا اگر تم سے ہو سکے، حکم نہیں دیا، فرمایا اگر ہو سکے تو اس کے قبیلے میں قیدیوں کو آزاد کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں بس سننے کی دیر تھی، ہم نے مصطفیٰ پر قربان ہونے والے ایک لمحہ نہیں لگایا، وہ سارے قبیلے کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ کیسی تھی رحمت مصطفیٰ، میرے آقا کی نرمی، غیروں کے لیے، دشمن کے لیے۔ اور آج ہم اپنوں کے لیے بھی ہمارے دلوں میں گنجائش نہیں۔ رشتہ داروں کو دیکھیں تو رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے دل تنگ ہو گئے، ہمسائے کو دیکھیں تو ہمسائیوں کے دل ایک دوسرے کے لیے تنگ ہو گئے۔ حق بات مصطفیٰ سے بڑھ کر کون سکھائے گا؟ مصطفیٰ نے حق بات کیسے کی؟ مصطفیٰ نے حق بات ایسے نہیں کی کہ کسی کی چادر تار تار ہو جائے، کسی کی توہین ہو جائے، کسی کی عزت خراب ہو جائے، کسی کی جان مال کو نقصان پہنچے۔ مصطفیٰ نے حق بات کی پر اپنے کردار کے ساتھ، حق کو بلند کیا مگر اپنے اخلاق کے ساتھ، حق کو بلند کیا مگر دوسروں کے لیے رواداری کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، زبان کو بھی نرم رکھا، دل کو بھی گشادہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی آقا علیہ السلام نے یہی تلقین فرمائی۔ اس لیے دشمن کو الزام لگائے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، مگر اسلام تلوار سے نہیں، اسلام کردار سے پھیلا، حضور کے اخلاق سے پھیلا اسلام۔ اس لیے دوستو آج مسلمانوں پر بڑا مشکل وقت ہے،
بڑا مشکل وقت ہے، ہم بے عمل بھی ہو گئے، دشمن بھی ہم پر غالب ہو گئے، کمزور اور ناتواں بھی ہو گئے۔ کہنے کو تو ہماری حکومتیں ہیں مگر ہماری حکومتیں نہیں ہیں، کہنے کو ہم آزاد ہیں پر ہم آزاد نہیں ہیں۔ اس لیے آج امت مسلمہ بڑے مشکل وقت میں ہے۔ آج ضرورت ہے کہ جو دل توڑ گئی 2 صدیوں کی غلامی، ان نوجوانوں کو پیار سے قریب کیا جائے، محبت سے قریب کیا جائے، دین کا پیغام اس رحمت کے سائے کے نیچے دیا جائے جو رحمت مصطفیٰ ہمیں قرآن بتاتا ہے اور آقا علیہ السلام کی سیرت بتا رہی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دل کو کھلا کریں، احترام کا رشتہ قائم ہو ایک دوسرے کے ساتھ، مگر ہمارے معاشرے میں شدت پسندی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور دوستو، آخری پیغام کی بات یہ کرنا چاہتا ہوں، خدا را اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرو۔ یہ جو ہم نے اپنی اولادوں کو چھوڑ دیا دنیا داری کے لیے، زمین بیچیں گے، پلاٹ بیچیں گے، سونا بیچیں گے، یہ ڈگری کر لے، یہ پڑھ لے، یہ کر لے، وہ کر لے، یہ کر لے، تو وہ سارا کچھ کر کے پھر اس کی جہاں نوکری لگے گی وہ باپ کو بھی چھوڑ جائے گا، ماں کو بھی چھوڑ جائے گا، سب کو چھوڑ جائے گا۔ وہ کہے گا جی اب یہ میری زندگی ہے۔ خدا کے لیے اگر اولاد کو دنیا میں اچھا گھر بنا کے دینے کا خواب رکھتے ہو تو قبر بھی تو اچھی بنا کے دو، قبر بھی تو اچھی بنا کے دو۔ اولادوں کی تربیت بہت اہم معاملہ ہے، اور اس وقت جو سوشل میڈیا آ گیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے فحاشی عریانی پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے۔ ضروری ہے کہ اپنی اولادوں کو غصے سے مسئلہ حل کریں گے نہیں ہوگا، پیار سے حل کرنا پڑے گا۔ اپنی اولادوں کو اپنا دوست بناؤ، اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرو، ان کی ذہن سازی کرو، ان کی باتیں سنو، پھر ان کی تربیت کرو۔ اگر وہ باتیں آپ سے نہیں کریں گے تو پھر مسئلے بہت پیدا ہوں گے، پھر محلے کا کوئی برا آدمی انہیں دوست بنائے گا۔ اور آج کل یہ میڈیا اور موبائل کے ذریعے سے اولادیں بگڑ رہی ہیں، اس لیے اپنی اولادوں کو نیک بناؤ۔ اور نیک کب بنے گی؟ جب پہلے خود نیک بنے گے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہم نیک نہ بنیں، بس اولاد نیک ہو جائے۔ ہم سچ نہ بولیں، اولاد سچی ہو۔ ہم دیانتداری نہ کریں، اولاد دیانتدار ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، اولاد جو دیکھتی ہے وہی کرتی ہے۔ لہذا اولاد پر بھی لازم ہے والدین کا احترام کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین فارمولہ عطا فرما دیا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹا ہو اور بڑے کا ادب نہ کرے، چھوٹا ہے اور بڑے کا ادب نہ کرے، ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا مصطفیٰ نے فرمایا میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، چھوٹا ہو کر بڑے کا ادب نہ کرے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ اور فرمایا بڑا ہو اور چھوٹے پر شفقت نہ کرے، وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اس لیے جب آپ کو کوئی چھوٹا ملے تو شفقت کرو، جب کوئی بڑا ملے تو ادب کرو۔ بڑے کا ادب اور احترام ہے اور چھوٹے پر شفقت ہے، تربیت ہے اچھی۔ یہ ضروری ہے، یہ پیغام میلاد کا پیغام ہے، اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے تھوڑا سا شارٹ کیا ہے، پھر بھی گھنٹہ تو ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ روزانہ کے خطابات ہیں، اور کبھی 2 کبھی 3، پھر ٹریولنگ، پھر سفر، پھر وہ آج کل یہ یونیورسٹی شروع کی ہے جاب، تو وہ صبح 8 بجے سے اس کی بھی ڈیوٹی، تو اس لیے بس آپ دعا فرمائیں، اللہ پاک ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور حضور کی دین کی خدمت اللہ تعالی ہم سے لے اور اس کے لیے ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کا ہمارا محبت کا اور دین کا رشتہ ہے۔ اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
جن کی اداؤں پہ چاند دیوانہ ہوا، اور جن کی چاہت میں حبشی پروانہ ہوا، جن کا اچھوں سے اچھا گھرانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس زمانے کی عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ سلام شمع بز میں ہدایت پہلا، اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، اور ید بیضاء کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، حضرت عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی، گویا ہر نبی کا کوئی عزت کوئی عظمت بچی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بچی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دست بسا آقا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام، یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام